اب اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، کوشش کروں گا ذرا دھیان سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور پسند فرمانے والا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان کہا جاتا ہے، کہنے والوں کے مطابق تقریباً 10,000 سال ہو گئے حضرت آدم کو، تقریباً، کچھ لوگ کم بتاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تقریباً 10,000 سال ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک۔ اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ 10,000 سال میں جتنے بھی ایمان والے ہوئے، حضرت آدم ان کی اولاد، ایک بیٹا بگڑا، پھر اس سے کفر شروع ہو گیا سلسلہ، پھر نوح علیہ السلام، پھر طوفان آیا، دوبارہ پھر بستیاں شروع ہوئیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، مسند بزار، اس میں ایک حدیث ہے مرفوع، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ ان اللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں سے، اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ان میں سے اللہ تعالی نے نبیوں کو شان عطا کی۔ کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 یا 2,24,000، اس لیے 1,25,000 کم و بیش کہتے ہیں، کیونکہ دونوں حدیثیں ہیں تو کم و بیش، کم یا زیادہ 1,25,000۔ اس میں سے اللہ تعالی نے نبیوں کو شان دی، پوری مخلوق میں اللہ نے پسند فرمایا اپنے حبیب کو، اپنے، اونچی کہیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عالمین، عالمین کا مطلب تمام جہانوں میں سے، اللہ تعالی نے میرے صحابی پسند فرمائے۔ اختار اصحابی، الفاظ ہے حدیث کے کہ میرے صحابیوں کو کس نے چنا ہے؟ تو جو رب کا انتخاب ہے، رب کا، بھئی آپ کسی کو چن لیں کہ جی میں نے اتنوں میں سے اس کو چنا ہے، تو ہمارا چنا ہوا ہمیں بہت ہوتا ہے کہ نہیں جی میری، میں جس کو چنوں گا وہ چیز ہوگا، اور رب نے چنا ہے صحابیوں کو۔ اپنے نبی کے لیے کیسے ساتھی چاہیے، انتخاب کون کر رہا ہے؟ آگے سنیں، آگے سنیں۔ سوى النبیین والمرسلین، اللہ تعالیٰ نے عالمین میں سے نبیوں اور رسولوں کے، ان کا درجہ تو الگ ہے نا، کیونکہ غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ نے میرے اصحابیوں کو چنا۔ واختار لی من اصحابی 4، اور اللہ نے میرے لیے تمام صحابیوں میں سے 4 کو چنا۔ کتنوں کو چنا؟ نام لکھے ہوئے ہیں آگے، ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم۔ یہ مسند بزار میں موجود، میں نے نکالی تھی تو آپ کو اس کے سنائی۔ اب اسی آیت کے تحت میں نے آپ کو جو بات سنانی ہے، اگر سنی ہوئی ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں، نہیں سنی ہے تو آج سن کے یاد کر لیں۔ کس نے لکھی ہے؟ میرے غوث پاک نے لکھی ہے۔
محبوب سبحانی نے لکھی ہے. کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، ان کی مشہور کتاب ہے. اسی آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ساری کائنات میں سے جتنی مخلوق بنائی اس میں سے نبیوں کو چنا. نبیوں میں سے اللہ نے 4 کو چنا. نبیوں میں سے غوث پاک لکھتے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غوث پاک لکھ رہے ہیں ساری مخلوق میں سے نبیوں کو، نبیوں میں سے 4 کو، اور ان 4 میں سے نبی پاک کو چنا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالی نے نبی و رسولوں کے بعد نبی کے صحابہ کو چنا. غوث پاک فرما رہے ہیں کس کو چنا؟ نبی کے صحابہ کو. ان صحابہ میں سے 4 کو چنا. وہی نام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ. اور غوث پاک فرما رہے ہیں ان 4 میں سے صدیق اکبر کو چنا. غنیۃ الطالبین میں غوث پاک. تو بولو ہمارے غوث پاک ہمارے پیر ہیں تو ہم ان کو صرف پیر مانتے ہیں یا ان کی باتیں بھی مانتے ہیں؟ ان جیسے عقیدے. اور ہر نماز میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. ان میں صالحین بھی ہے اور صالحین کے سردار ہے غوث پاک. تو وہ فرما رہے ہیں تو اب اس عقیدے سے ہٹنا چاہیے. اونچی کیا میرا علم یا آپ کا علم غوث پاک سے زیادہ؟ دعویٰ غوث پاک کو پیر ماننے کا، ولیوں کا ولی ماننے کا، سب کچھ، اور پھر ان کی بات کے آگے رکھنا نہیں وہ صحیح نہیں سمجھے میں صحیح سمجھاؤں تو جو ایسا کہے گا وہ مرید ہے. اونچی گئی ہے. اللہ تعالی پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے جسے چاہے. میرے نبی کو رب نے چنا. میرے نبی پاک کو رب نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پر رونق افروز ہو کر فرماتے ہیں 21 پشتوں تک حضور نے اپنے باپوں کے نام لیے. میرا نام محمد، میرے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام شیبہ، عبد المطلب ان کے والد کا نام ہاشم، حضرت عدنان تک 21 پشتوں کے حضور نے نام لیے. نام لے کے فرمایا اللہ نے ساری مخلوق میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے مجھ کو چنا، میرے خاندان کو چنا. حضور نے خود بتایا جگہ بھی بہتر، خاندان بھی بہتر، عرب بھی بہتر، اللہ نے مجھے ان سب سے چنا، میں ان میں سب سے بہتر. خود فرما رہے. اور نبی کی زبان پر کون بولتا ہے؟ پہاڑیوں کو ذکر بھی آپ کو میں نے سنایا تھا. اللہ نے پہاڑیوں کو چنا، اللہ نے نہروں کو چنا. جس کو اللہ نے چنا ذکر ملتا ہے نا. اب جودی پہاڑ ہے اس پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رک رہی ہے. طور پہاڑ ہے حضرت موسیٰ وہاں کلام کر رہے ہیں. کون سی زمین، کون سا علاقہ، کون سا درخت، کون سا میوہ ذکر آتا ہے ایک ایک چیز پہ. دنوں میں ہم کہتے ہیں جمعہ دنوں کا سردار، رمضان کی فضیلت، شب قدر کے کسی رات، کسی دن، کسی جگہ، عرفات کے میدان کی باتیں ہم لوگ ساری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کس نے چنا؟ اونچی. نبی کے بیٹے کی شہادت گاہ کربلا کو بطور شہادت گاہ کس نے چنا؟ جمعے کا دن اور 10 محرم کی تاریخ کس نے چنی؟ اونچی. آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے باتوں کی تو اللہ جس کو چاہے چن لے. غوث پاک کو کس نے چنا؟ داتا صاحب کو کس نے چنا؟ خواجہ صاحب کو کس نے چنا؟ اعلیٰ حضرت کو کس نے چنا؟ خطیب اعظم کو کس نے چنا؟ اللہ کا انتخاب ہے. جس کو چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے. تو
تو اللہ پسند فرماتا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں پسند کر لے، ہم رب سے راضی ہو جائیں، رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس اختیار پر بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ اللہ کی پسند، نبی کی پسند، کوئی دھیان گیا کہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ صدیق اکبر کس کی پسند ہے؟ فاروق اعظم کس کی پسند ہے؟ عثمان غنی کس کی پسند ہے؟ مولا علی کس کی پسند ہے؟ پوچھ رہا ہوں، رضی اللہ عنہم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، یہ اعلی حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا، رب کا فرمان، کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے سب میری رضا چاہتے ہیں پیارے، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمیں نبی کی پسند معلوم ہو جائے، کیا اس کے سامنے اپنی پسند بیان کرنی چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ ہمیں پتا ہے نبی کو کیا پسند ہے، پھر اس کے باوجود اپنی پسند کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا واقعی ہم نبی کے غلام ہیں؟ اونچی ابھی میں نے آپ کے سامنے نام لیا حضرت زید کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور نے منہ بولا بیٹا بھی بنایا۔ ان کے بیٹے اسامہ تھے، حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کا نکاح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن سے، حضرت زینب سے۔ حضرت زینب نے پسند نہیں کیا کہ یہ تو غلام تھا، یہ تو غلام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب کہا، اللہ نے آیت اتاری، اللہ کا نبی فیصلہ کر دے تو کسی مرد اور عورت ایمان والے کو اختیار نہیں کہ کچھ کہے۔ دھیان سے سن لیں، اللہ اور اس کا رسول، اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں کہ آگے سے کچھ۔ اونچی سنا آپ نے؟ قرآن میں ہے۔ حضرت زینب نے کہا میں راضی، کیونکہ نبی نے کر دیا تھا فیصلہ، لیکن قرآن میں اللہ نے حکم فرما دیا، کسی کو اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ میں نے آپ کو شاید یہ بات سنائی، حضرت مغیث صحابی تھے، بریرہ نامی عورت ان کی غلامی میں تھی، آزاد ہو گئی، بہت پیار کرتے تھے اس سے۔ آپ شاید سن کے حیران ہوں گے، چلتے پھرتے روتے تھے اس کے لیے، اتنی محبت تھی۔ اب وہ آزاد ہو گئی، انہوں نے چاہا کہ وہ پھر ان سے نکاح ہو جائے، وہ مانتی نہیں تھی۔ ان کا رونا صحابی نے حضور کے سامنے بیان کیا، حضور یہ روتا ہے اس کے لیے۔
حضور نے حضرت بریرہ کو بلایا، صحابیہ تھی وہ بھی، ذرا دھیان سے سننا یہ بات. بلایا، فرمایا وہ تیرے لیے روتا ہے، کچھ سوچ اس کے لیے. صحابیہ پوچھتی ہیں حضور کیا یہ حکم ہے؟ کیا یہ حکم ہے؟ فرمایا نہیں، سفارش کر رہا ہوں. اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی کتنا اختیار ہے نبی کے سامنے. بات آئی، میں نے آپ کو سنائی. اس نے پہلے پوچھا کیا حکم ہے؟ کیا مطلب حکم ہے تو مجھے مجال نہیں کہ آگے سے کچھ کہوں. اگر حکم نہیں ہے تو پھر مجھے اختیار ہے. اب پڑھیں قرآن کی اگلی آیت. یہ تو حضرت زید کے حوالے سے میں نے پوری بات نہیں، جتنی سنانی تھی سنا دی. اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. محبوب تیرے رب کی قسم. اس انداز کو دیکھیں نا، وَرَبُّکَ، محبوب تیرے رب کی، فَلَا وَرَبِّکَ، محبوب تیرے رب کی قسم. کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. تجھے حاکم نہیں مانتا تو کوئی مومن ہی نہیں. یہ نہیں فرمایا ولی نہیں ہو سکتا، شان نہیں، مومن ہی نہیں. لا یؤمنون حتی یحکموک. اب سنیں، پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. سیشن کورٹ ہوتی ہے، پھر آگے دوسرے درجے جاتے جاتے سٹی کورٹ، پھر ہائی کورٹ، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کہتے ہیں. جی یہ بڑی عدالت عالیہ، عدالت عظمی. لیجئے جی، فیصلہ کر دے سپریم کورٹ کا جج، آپ اس کے منہ پہ کہیں میں نہیں مانتا، کیا ہوگا؟ توہین عدالت، کنڈیمٹ آف کورٹ. تو نے تو عدالت کی توہین کی ہے، پکڑ کے آپ کو سزا دیں گے. آپ منہ سے نہ کہیں، اندر ہی اندر دل میں کہیں تو کوئی آپ پہ قانون لگے گا. جب تک منہ سے نہیں نکالیں گے، گواہ نہیں بنیں گے، قانون نہیں لگے گا. یہی ہے نا. اب دل میں لاکھ کہتے رہیں یہ جج غلط ہے، یہ فلانا غلط ہے، یوں ہے، وہاں ہے، آپ پر کنڈیمٹ آف کورٹ نہیں. دل میں آپ جتنا مرضی برا کہتے رہیں، کوئی توہین عدالت نہیں ہو سکتی. مگر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. محبوب تیرا حکم سن کر، تیرا فیصلہ سن کر دل میں بھی تنگی آ گئی. دل میں بھی مسلمان نہیں رہے گا. کہنا تو دور کی بات ہے، دل میں بھی تنگی نہ آئے. پتہ چلا اس کائنات میں، رب تعالیٰ کی مخلوق میں، میرے نبی جیسا کوئی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ان کے فیصلے کو کوئی موڑ سکتا